بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ امام سجاد علیہ السلام اور فقراء کی دستگیری۔ فقراء و مساکین کے ساتھ برتاؤ میں امام سجاد انسانیت کے لیے ایک خاص مثال تھے۔ آپ مختلف جہات اور طریقوں سے غریبوں اور ناداروں کی مدد کرتے تھے۔ مندرجہ ذیل چند مثالوں سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فقراء کے ساتھ نیک برتاؤ، فقراء کا احترام۔ امام سجاد اپنے غلاموں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے، ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ سائل کی مدد کرتے وقت اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے تاکہ اسے احساس حقارت نہ ہو۔ خود مانگنے والوں کا استقبال کرتے تھے اور انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے تھے، خوش آمدید اے میری آخرت کے ظہیرو۔ غریبوں سے نرمی۔ امام سجاد فقراء اور مساکین سے بے حد محبت سے پیش آتے تھے۔ اگر آپ کے دسترخوان پر یتیم، مسکین، زمانہ کے مارے اور پریشان حال لوگ بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو آپ کو بے حد خوشی ہوتی تھی۔ آپ اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا نکال کر دیتے تھے، یہی نہیں بلکہ ان کے گھروں تک کھانا اور ایندھن پہنچاتے تھے۔ فقراء و مساکین سے آپ کی محبت اس قدر شدید تھی کہ آپ رات کے وقت درختوں سے کھجوریں نہیں توڑواتے تھے کہ کہیں غریب لوگ رات کی تاریکی میں اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ ایک مرتبہ جب رات کے اندھیرے میں آپ کے خادم نے کھجور کے باغ سے کھجوریں توڑیں تو امام نے فرمایا کہ رات کے وقت نہ توڑو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے رات کے وقت فصل کاٹنے اور کھجوریں توڑنے سے منع کیا ہے؟ اور آپ فرماتے تھے کہ فصل کاٹتے وقت سائل کو ضرور دیا کرو، یہ سائل کا حق ہے۔ امام سجاد کے دسترخوان پر کھانے کے وقت جب فقراء اور مساکین اور پریشان اور نادار لوگ بیٹھتے تھے تو امام بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے تھے اور اہل و عیال والوں کو گھر کے لیے بھی دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ کھانے سے قبل صدقہ دیتے تھے۔ الطائی کہتے ہیں کہ علی بن الحسین صدقہ دینے سے قبل اسے چومتے تھے۔ سائل کو رد نہ کرنا۔ امام سجاد سائلوں کو ٹھکرانے کو منع کرتے تھے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ سائل کو رد کرنے سے انسان نعمتوں کے زوال اور ناگہانی مشکلات وغیرہ جیسی چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام علی بن حسین کی خدمت میں تھا۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی تھی۔ دروازے پر سائل نے دق الباب کیا۔ امام نے فرمایا کہ سائل کی حاجت روائی کرو، اسے ہرگز نہ ٹھکراؤ۔ امام سجاد نے متعدد روایات میں اس عمل کی ضرورت اور اہمیت کی نشاندہی کی ہے۔ ایک ضرورت مند فقیر کو ٹھکرانا اس کی حاجت روائی سے گریز، نعمت کے زوال اور اللہ کے غضب کا سبب ہوتا ہے۔ ائمہ کی متعدد روایات سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلسل اللہ کی نعمتیں اسے ملتی رہیں تو نہ تو کبھی کسی سائل کو رد کرے اور نہ ہی کسی فقیر اور نادار کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم رکھے۔ مقروض کے قرض کی ادائیگی۔ امام سجاد کا وجود سخا و مشہور و معروف تھا۔ مقروض لوگوں کو قرض جتنا بھی ہو آپ میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ایسے بے شمار تاریخی واقعات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذیل میں چند مثالیں قابل ملاحظہ ہیں۔ امام سجاد محمد بن اسامہ بن زید کی عیادت کے لیے گئے۔ امام سجاد کو دیکھ کر وہ رونے لگے۔ امام نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میں قرض دار ہوں۔ امام نے پوچھا قرض کتنا ہے؟ وہ بولے 15,000 دینار۔ امام نے فرمایا تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ اس طرح امام سجاد نے محمد بن اسامہ کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کیا اور ان کے گھر سے نکلنے سے قبل ہی ان کے قرض کو ادا کر دیا۔ عام و طعام۔ امام سجاد کے جود و سخا کی ایک اور نمایاں مثال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہر روز نماز ظہر کے بعد اپنے گھر میں عام ضیافت کرتے تھے۔ غریبوں کی کفالت۔ امام سجاد کی ایک اور نمایاں خوبی یہ تھی کہ مدینہ میں 100 غریب خاندان کی کفالت کرتے تھے جبکہ ہر خاندان میں اچھے خاصے لوگ ہوا کرتے تھے۔ پوشیدہ اعانت۔ مدینہ منورہ میں امام سجاد جن غریبوں کی مدد کرتے تھے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ امام سجاد کی شہادت کے بعد انہیں احساس ہوا کہ رات کی تاریکی میں ان کی مدد کرنے والے امام سجاد ہی تھے۔ احمد بن حنبل معمر بن شبیح بن نعامہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام سجاد 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں خاصی مقدار میں لوگ ہوتے تھے۔ حلیہ الاولیاء کے مؤلف جناب عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ پوشیدہ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ مدینے والے نہیں جانتے تھے۔ اس حقیقت کا اندازہ انہیں علی بن حسین کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوا۔ ذہنی نقل کرتے ہیں کہ مدینہ کے بعض تنگ دست لوگوں کا کہنا تھا کہ پوشیدہ صدقہ کسے کہا جاتا ہے، یہ ہمیں علی بن حسین کے اس دنیا سے جانے کے بعد معلوم ہوا۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ گھر ایسے تھے جنہیں روز مرہ کی ضروریات اور ہر روز رات کے وقت مل جاتا تھا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں دیتا کون تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا تو وہ پچھاڑے مار کر رونے لگے۔
5ویں امام سے روایت ہے کہ امام سجاد رات کی تاریکی میں خوراک سے بری بوری اپنے کاندھوں پر رکھ کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ آپ ان لوگوں کی بھی مدد کرتے تھے جو آپ کے پاس آ کر مانگتے تھے۔ ان کی مدد کرتے وقت اپنے چہرے پر رومال ڈال لیتے تھے کہ کہیں سائل انہیں پہچان نہ لے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رات کی تاریکی میں جب لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے تھے تو امام سجاد اپنے گھر کی ضرورت بھر کا اناج نکال کر بقیہ بوری میں بھر کر کاندھوں پر رکھتے تھے اور حاجت مندوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، اور آپ کے چہرے پر رومال باندھا ہوا ہوتا تھا۔ امام سب کے گھروں تک پہنچاتے تھے اور بہت سے لوگ تو امام کی راہیں تکتے تھے، آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگتے تھے بوریے والے۔ ابن عینیہ ابی حمزہ صومالی سے روایت کرتے ہیں کہ امام علی ابن حسین رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر روٹیاں لاد کر مسکینوں کو تلاش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب کے اندھیرے میں صدقہ پروردگار کے غضب کو دور کرتا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی اس روایت کو ایک دوسری طرح نقل کرتے ہیں۔ پوشیدہ صدقہ، چھپا کر صدقہ جو دینا ہوتا ہے وہ غضب خدا کو دور کرتا ہے۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں بہت سے گھروں میں نان و عزوقہ ہر روز پہنچتا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دینے والا کون ہے۔ امام علی ابن حسین کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ رات کی تاریکی میں انہیں آب و دانہ پہنچانے والے آپ ہی تھے۔ زہری کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد غسل کے دوران آپ کی پشت پر نشان سا ملا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ ان بوریوں کا نشان تھا جن میں امام سجاد رات کی اندھیرے میں غریبوں کے لیے کھانے کی چیزیں ڈھو کر لے جاتے تھے۔ عمر بن ثابت کہتے ہیں کہ جب جناب علی ابن حسین کو غسل دیا گیا تو لوگوں نے ان کی پشت پر سیاہ نشان دیکھا اور پوچھنے لگے کہ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو جاننے والوں نے بتایا کہ ان بوریوں کا نشان ہے جن میں امام آٹا بھر کر اپنی پشت پر لادتے تھے اور مدینہ کے غریبوں کے گھروں میں تقسیم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بعض شیعہ روایتوں کے مطابق امام سجاد کو غسل کے لیے لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر اونٹ کے ٹخنوں جیسا گھٹے کا نشان تھا جو پشت پر فقیروں کے لیے اناج کی بوریاں لادنے کے سبب ہوا تھا۔ غریبوں کے ساتھ امام سجاد کی نرمی اور اچھا برتاؤ اس حد تک بلند و اعلیٰ تھا کہ آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ آپ کا یہ عمل ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ہمیں کس طرح فقیروں اور ناداروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی اور بلندیوں کی طرف جا سکے۔